الحمدللہ حامدہ و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پوسٹ آئی ہے نیٹ پہ جس پہ نماز کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے شیئر کریں، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر کریں۔ اور اس میں با تصویر نماز کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ پیر سے معذرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ با تصویر دین کو آگے پھیلانا، بلکہ پیر کی حرمت قرآن و سنت سے بالکل واضح ہے۔ تصویر بنانا حرام ہے، اگر بنانی ہی پڑ جائے تو چہرے کو مسح کیا جائے جس سے معلوم نہ ہو سکے کہ یہ جو ہے عکس ظاہر ہو، تصویر شو نہ ہو۔ تو دعوت کے نظریے سے اگر دعوت اچھے طریقے سے دینا چاہتے ہیں تو تصویر مسح ہونی چاہیے۔ اب ہاتھوں کو نظر آنا چاہیے یا پاؤں کو، یا وہ طریقہ جو بنانا چاہتے ہیں۔ اس پوسٹ میں کافی ساری غلطیاں ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ پہلے نمبر پر اس بھائی نے ہاتھوں کو کانوں سے لگایا اور اس نے ٹک کا نشان دیا کہ یہ درست ہے کانوں کو ہاتھ لگانا، اور ایسے رفع الیدین جب پہلی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں، یہ سارا رکوع سے اٹھاتے ہیں، یا تیسری رکعت کے آغاز میں جو رفع الیدین کیا جاتا ہے وہ ایسے کیا جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کو ہاتھ لگانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 391 سیدنا مالک بن حویرث فرماتے ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے، جب رکوع کرتے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی ایسا ہی کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے اور دین کرتے۔ اس حدیث میں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانے کی روایت تو ہے، کانوں کو ہاتھ لگانے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ لہذا علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، یہ بدعت ہے اور یہ ایک وسوسہ ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ کانوں کو ہاتھ کیوں لگائے ہیں یا کانوں کو اپنے انگوٹھے کیوں ٹچ کرتے ہیں جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تسلی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سب سے بڑی تسلی ہے، صحابہ کی تسلی سب سے بڑی تسلی ہے، لہذا کانوں کو ہاتھ لگا نبی سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر جو نیچے تحت السرہ ہاتھ باندھے گئے ہیں دوسری تصویر کے اندر، اور اس کو ٹک کیا کر دیا گیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا درست ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بجائے زیر ناف ہاتھ باندھ لیے جائیں، سینے پر نہ باندھے جائیں۔ ایسی بھی کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت سنن ابن خزیمہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 اور حدیث نمبر 479 پہ یہ روایت موجود ہے۔ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے۔ سیدنا حلب کی روایت بھی موجود ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 حدیث نمبر 22,313۔ حافظ ابن عبد البر اور علامہ عظیم آبادی نے اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا، تو اس پر ہاتھ باندھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ سنن ابی داؤد کی مرسل روایات جو ہیں زیر ناف ہاتھ باندھنا، دھنی کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ کوئی صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس سے نیچے باندھنا بھی درست ہوگا، لیکن ثابت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات بالکل واضح ہیں، اور یہ بالکل عجیب بات ہے کہ ہاتھوں کو تو بالکل نیچے لے جایا جاتا ہے اور دھنی سے بھی نیچے شرمگاہ کے اوپر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ نبوی طریقہ نماز کا سیکھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور پاؤں قبلہ رخ کر کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی نماز میں ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 638 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازار، شلوار نیچے چھوڑنے والے کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ شلوار ٹخنوں پر ہو یا ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، لہٰذا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی چاہیے اور اپنے پاؤں کو قبلہ رخ سیدھے کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر جو تصویر بنائی گئی ہے اس میں رکوع کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔
رکوع کے طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا جو تصویر میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اوپر ہاتھ رکھ لی جائیں گھٹنوں کے سیدھے کر کے، انگلیاں سیدھی کر کے، ایسا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑا جائے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی کی روایت سنن ابی داود میں حدیث نمبر 734 پر موجود ہے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھا اور انہیں مضبوط پکڑا، انگلیاں کشادہ رکھیں اور دونوں بازو تان کر رکھے اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا۔ تو اس میں واضح الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑا۔ تو پکڑا ایسے نہیں جاتا جیسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھنے کافی نہیں ہے گھٹنوں پر، بلکہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے۔ اور اگلی پوسٹ کے اندر، آخری تصویر کے اندر، 5ویں تصویر کے اندر پاؤں کے فاصلے کو درست قرار دیا گیا ہے۔ سجدے میں پڑا ہے انسان اور پاؤں میں فاصلہ ہے۔ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ پاؤں کی ایڑیوں کو پاؤں کو ملایا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 2819 پہ موجود ہے، ابن خزیمہ میں 654 نمبر پہ موجود ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں دیکھا کہ آپ کے پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ کی رخ تھے۔ قبلہ رخ ہونا ہے پاؤں کی ایڑیوں کے، پاؤں کی انگلیوں کے پورے، اور پھر پاؤں کو ملانا، ایڑیوں کو ملانا درست عمل ہے، نہ کہ ان کو کھلا رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبوی طریقے کے مطابق نماز کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔